رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة الا بك۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام مرد حضرات اور اپنی خواتین اسلام کو آپ کی اپنی ناوی مسجد کی کمیٹی اور اپنی جانب سے رمضان کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو کثرت سے خیر کمانے اور نیکیاں اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، یہاں موجود مرد اور خواتین یا پوری دنیا میں فی الوقت جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، ابھی جو دنیا میں مسلمانوں کی آبادی موجود ہے، یہ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں، جس میں آپ اور ہم سب شامل ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ماہ رمضان کی نعمت ہے۔ آپ جب سلف کے اقوال پڑھیں گے، خاص کر کے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کے، تو آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان، وہ لوگ جو آج اپنی قبروں میں دفن ہیں، اب دیکھیں کتنے ہی لوگ فوت ہوئے جن کو ہم نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں میں اتارا، کہا کہ اللہ کی قسم اگر قبر میں موجود مردوں سے بھی پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش ہے کوئی اظہار کرو، تو یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا ایک دن عطا کر دے۔ یہ رمضان کے لمحات، یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، بڑی قیمتی ہیں میرے بھائی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کو جذبات میں نہ لیں، بلکہ ہوش اور عقل مندی کے ساتھ ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ آج اکثریت کیا کرتی ہے، رمضان آیا ماشاءاللہ جوش ہے، جذبہ ہے، بڑی تیزی سے عبادتوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ دن گزرتے ہیں عبادتوں میں کمی آتی ہے، مسجدیں دوبارہ ویرانیت کی طرف چلی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا اپنے ایمان والے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اللہ کے جو بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، جب ان کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو یہ اندھے اور گونگے بن کر کے نہیں گزرتے، بلکہ یہ عقل سے کام لیتے ہیں، یہ ہوش مندی سے کام لیتے ہیں، یہ فکر سے کام لیتے ہیں، ان کے اندر شعور اور احساس ہوتا ہے۔ تو آپ صرف رمضان کو ایک مہینہ اپنی زندگی میں نہ لیں، بلکہ آپ یہ احساس کر کے دیکھیں کہ اتنی بڑی آبادی جو دنیا کی ہے، اس میں اللہ نے آپ کو چنا ہے ماہ رمضان کے لیے۔ آپ کو حدیث یاد ہوگی، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا دو لوگوں کے بارے میں، ایک آدمی جنگ میں شہید ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے، جنگ میں شہید ہوتا ہے، اور دوسرا 1 سال کے بعد مرتا ہے، لیکن شہید ہونے والے سے پہلے جو آدمی اپنے بستر پر 1 سال کے بعد مرتا ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے۔ اب ابو طلحہ پریشان ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ نے بیان کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی 1 سال زندہ رہا، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے فلاں نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے اللہ کے لیے سجدے نہیں کیے؟ کیا اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ تو صحابہ رمضان کے مہینے کو صرف مہینہ نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ اس مہینے کو عبادت کا مہینہ، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ، اعمال کی اصلاح کا مہینہ، اپنی تربیت کا مہینہ،
اپنے گھر کی اصلاح کا مہینہ سمجھا کرتے تھے. تو آپ صرف رمضان کو رمضان ایک مہینہ نہ لیں، بلکہ رمضان گزاریے لیکن شعور اور احساس کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ اس مہینے میں مجھے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. نمازوں کی پابندی کیجئے، اخلاق میں نرمی لائیے، دروس میں بیٹھ کر کے علم حاصل کیجیے. یہ ایک مہینہ آپ کے لیے سبحان اللہ علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. علم حاصل کیجیے. آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا قرآن کے اندر، لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ نے کہا کہ آدمی اگر زندہ رہے تو دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. کہنے کا مطلب یہ اس آیت میں کہ آپ صرف جذبات میں عبادت نہ کریں، جذبات میں آ کر کے کام نہ کریں، بلکہ آپ مکمل علم حاصل کریں، عقل، شعور اور احساس کے ساتھ ماہ رمضان کی عبادتیں کریں. اور اللہ کو صرف جذباتی عبادات پسند نہیں ہے. اللہ کو جذباتی عبادات پسند نہیں کہ چلو بھائی رمضان آیا خوب عبادت کر رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں عبادتوں میں کمی آ رہی ہے. نہیں، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ ہو، جو ہمیشہ کرے بندہ چاہے کم ہی کیوں نہ ہو. آپ رمضان میں ماشاءاللہ 3 مرتبہ قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد آپ کو سال کے 11 مہینے میں توفیق نہیں ہوتی 10 آیت پڑھنے کی. یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی کہ آپ نے جذبات میں کیا ہے نا، آپ ایک جذباتی عمل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ رمضان بھر جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے بعد فرائض بھی چھوٹ جاتی ہے. کہا کہ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہا کہ آدمی جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جذبات میں عبادت نہیں کریں، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں، میں روزے سے ہوں، میں دھوکہ نہیں دوں، میں روزے سے ہوں، میں غیبت نہ کروں، میں روزے سے ہوں، چغلی نہ کروں، میں روزے کی حالت میں ہوں، نماز کا پابند رہوں، روزے کی حالت میں ہوں، قرآن کی تلاوت کروں، روزے کی حالت میں ہوں، خوب اللہ کا ذکر کروں، خوب اللہ کا ذکر کروں. اب ذکر کی مثال لیجئے، فجر کی نماز ہو گئی، عموماً لوگ گھر چلے جاتے ہیں. آپ گھر مت جائیے، آپ اطمینان سے بیٹھیے. کیا کریں گے؟ گھر جا کر سو جائیں گے، گھر جا کر کے سو جائیں گے یا کاروبار کی تیاری کریں گے. آپ مسجد میں بیٹھیے نا، اطمینان سے بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کیجئے. ذکر کر لیا، سورج طلوع ہوا، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیے، روزانہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب لے کر کے آپ اپنے گھر جائیں گے. تو عبادتیں کیجئے لیکن عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ. آپ دیکھیں رمضان میں جو ہماری عبادت ہے وہ آندھی کی طرح ہے. آندھی جب چلتی ہے، طوفان آئے اور خوب تیز بارش ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے نقصان ہوتا ہے. جانور مر جاتے ہیں، کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں. رمضان کی عبادت ایسی ہماری بڑی تیزی سے عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان گزر گیا اس کے بعد زندگی اجڑ جاتی ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن آپ وہیں دیکھیے بارش کا قطرہ، بارش کا پانی جمع ہو جائے اور وہ پہاڑ سے آہستہ آہستہ اگر زمین پر گرے تو وہ بڑے سے بڑے چٹان میں سوراخ اور چھید کر دیتی ہے. آپ عبادت کم کیجئے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیجئے، کم کیجئے لیکن ہمیشہ کیجئے. ماہ رمضان یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے عبادت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنی ہے، لیکن عقل، ہوش اور شعور میں رہتے ہوئے، جذبات میں آ کر کے نہیں. جذباتی چیزیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو آدمی سوچ سمجھ اور فکر کے ساتھ عبادت کرے یہ عبادت باقی رہتی ہے. آپ کوشش کریں کہ میری 5 وقت کی نمازیں باجماعت ہو. ان باتوں کو یاد رکھیں، 5 وقت کی نمازیں باجماعت ہو. ہر نماز کے بعد 4 صفحہ، صرف 4 صفحہ قرآن پڑھیے. آپ ایک قرآن ختم کر لیجئے گا رمضان میں. اور قیام اللیل میں آئیے، تراویح میں آئیے، امام صاحب کے پیچھے سن کر کے ایک قرآن ختم کر لیں گے. 2 مرتبہ رمضان میں آپ کا قرآن ہو گیا، پڑھنا اور سننا دونوں ہو گیا.
فجر کے بعد درس میں بیٹھیے، جو تلاوت کی گئی مختصر آیتوں کا مفہوم بھی سمجھ کر کے جائیے، قرآن پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا۔ اللہ کا ذکر کیجئے، دکان میں ہیں، کاروبار میں، وہ اللہ کو یاد کیجئے، فکر ہونی چاہیے میں رمضان میں ہوں، یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے، اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، خوب اللہ کا ذکر کیجئے، اور اپنے روزے کی حفاظت کیجئے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کہ جو دو باتیں اگر کسی کے اندر آ گئی تو وہ اپنے روزے کی حفاظت کر لے جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں پہلی چیز، اگر وہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا لے، اور دوسری چیز وہ غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ دو چیزیں آ گئیں، اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے گا کہ آپ اپنے روزے کی حفاظت کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ چند بنیادی باتیں تھی جو آپ کو میں بتانا چاہتا تھا۔ گزارش یہی ہے، عقل، ہوش، شعور اور احساس کے ساتھ اس مہینے میں عبادتیں کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، اپنے لیے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ فی الوقت زمین پر موجود لوگوں میں آپ مرد و خواتین بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی زمین پر زندہ رکھا ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، ماہ رمضان عطا کیا ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور ایک اہم بات، آپ دیکھیں 10th اور 12th کے ایگزامز چل رہے ہیں، ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے جو ہیں بڑی دھوپ کی شدت برداشت کر کے روزہ رکھ کے امتحان دینے جاتے ہیں۔ آپ ان کے حق میں بھی دعا کریں، اور ہم بھی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ ان کی اس مشقت کو قبول فرما لے، اور انہیں دین دنیا کی ساری بھلائیاں عطا کرے۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد مختصر 10 منٹ کا درس ہوگا، اور تراویح کے بعد ایک بڑا اہم سیشن ہے سوال و جواب کا۔ سوال اکٹھا کیے گئے ہیں الحمدللہ کچھ آپ کی کمیٹی کے پاس، مزید جن کے سوالات ہوں وہ لکھ کر کے دے دیں مرد و خواتین میں سے۔ تراویح کے بعد جو ہے روزانہ 2 3 4 سوالوں کے جواب، جس طرح سوال ہوں گے اس اعتبار سے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ علم سیکھنے کا مہینہ ہے، آئیے آگے بڑھیے، کوشش کیجئے، علم سیکھیے تاکہ آئندہ کی زندگی میں وہ علم ہمارے لیے کارآمد ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے ذریعہ اس مہینے کو آباد کرنے اور ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔